السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وقال اللہ تعالی فی القرآن الکریم فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين يا رب العالمين۔ ہر انسان کی زندگی میں ایسے لمحات آتے ہیں جب وہ ہر طرف سے مشکلات پریشانیوں میں گھر جاتا ہے، اور پھر وہ راہ فرار اختیار کرتا ہے کہ کس طریقے سے وہ اپنے آپ کو ان پریشانیوں سے نکالے، کوئی ایسا راستہ اختیار کرے کہ اس سے یہ مشکلات دور ہو جائیں۔ اور یہ کم و بیش ہر انسان کے ساتھ ہی معاملات ہوتے ہیں۔ اگر آج آپ فلسطین کے لوگوں کی طرف دیکھیں، یمن کے لوگوں کی طرف دیکھیں، سودان کے مسلمانوں کی طرف دیکھیں، تو ان کے پاس کوئی راستہ نہیں۔ جس طریقے کے حالات میں وہ گھرے ہوئے ہیں، جو مصیبتیں اور پریشانیاں جو برداشت کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مشکلات کو بھی دور فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس طرح کی کسی بھی آزمائش سے اللہ تعالیٰ بچائیں۔ اس موقع پہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو قرآن میں حکم دیتے ہیں کہ اگر ایسے حالات میں تم گر جاؤ تو تمہارے پاس جو راہ فرار ہے وہ یہ ہے کہ ففروا الی اللہ، کہ اللہ کی طرف فرار اختیار کرو، اللہ کی طرف آ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بے شمار انبیاء کا ذکر کیا ہے، ان میں سے ایک نبی، ایک رسول جس کا سب سے زیادہ ذکر کیا ہے وہ ہے موسیٰ علیہ السلام۔ تقریباً 136 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کا نام قرآن کریم میں ذکر فرمایا۔ موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں ہمارے لیے بے شمار اسباب ہیں، بے شمار اسباب ہیں، بے شمار دعائیں قرآن کریم کے اندر ان کی طرف سے موجود ہیں، اور ان کی زندگی میں بھی ایک موقع ایسا آیا کہ ان کو راہ فرار اختیار کرنی پڑی۔ جب وہ فرعون کے محل میں پلے بڑے جوان ہوئے اور ایک دن نکلے تو راستے میں دیکھا کہ دو لوگ آپس میں لڑ رہے ہیں۔ ان میں سے جو بنو اسرائیلی تھا وہ ایک فرعونی کے ساتھ لڑ رہا تھا، اسے آواز دی، موسیٰ علیہ السلام نے اس شخص کا دفاع کیا اور سامنے والے کو ایک مکہ مارا۔ اللہ کا حکم یہ ہے کہ فقض علیہ، اس شخص کو جس کو مکہ مارا ارادہ مارنے کا نہیں تھا، لیکن وہ شخص مکے کی تاب نہ لا سکا اور مر گیا۔ اگلے دن دوبارہ اسی طرح کا ایک معاملہ ہوا، حادثہ ہوا، انہوں نے دیکھا پھر ایسے ہی کچھ ہوا، اور پھر وہاں پہ شور مچ گیا کہ اس طرح ایک قبطی جو فرعونی ہے وہ مر گیا، اس کو مار دیا کسی نے۔ اور پھر یہ بھی پتہ چل گیا جب بات پھیلی کہ موسیٰ علیہ السلام اس کے پیچھے، تو پھر فرعون کی فوجیں موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے لگ گئی کہ ان کو پکڑے۔ تو ایک شخص شہر کے کونے سے بھاگتا ہوا آیا، اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا جاء رجل من اقصى المدینة یسعى قال یا موسیٰ، اے موسیٰ ان الملأ یأتمرون بک لیقتلوک، یہ جو سردار ہیں، یہ جو فوج ہے، صوبائی ہے، پولیس ہے، انہوں نے ارادہ کر لیا کہ یہ تمہیں پکڑے اور قتل کر دیں۔ فخرج انی لک من الناصحین، تم نکل جاؤ فوراً یہاں سے۔ فخرج منھا خائفا یترقب، تو موسیٰ علیہ السلام وہاں سے خوفزدہ ہو کر بھاگے نکلے۔ قال رب نجنی من القوم الظالمین، اللہ تعالیٰ سے دعا کی اللہ تعالیٰ مجھے ظالم قوم سے نجات عطا فرما دے۔ اب آپ وہاں سے جب نکل گئے مصر سے، فلما ورد ماء مدین وجد علیہ امۃ من الناس، تو وہاں سے نکل کے جب باہر دور چلے گئے تو کسی ایک علاقے، مدین کے علاقے میں جہاں پہنچے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ فرعون کی جو سلطنت تھی، اس کا جو زور چلتا تھا، وہ اس کا اپنا ایک علاقہ تھا مصر، اس کے باہر اس کا زور نہیں تھا، اس کے باہر آزاد علاقہ تھا، یہ اور بھی دنیا ملک تھی۔ یہ مدین کے علاقے میں چلے گئے اور وہاں پہ جا کر ایک جگہ رکے ہوئے، دیکھا کہ وہاں پہ لوگوں کا ایک جمگٹھا لگا ہوا ہے یسقون، اور وہ وہاں پہ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں کنویں میں سے۔ وجد من دونہ امرأتین تذودان، وہاں انہوں نے دیکھا کہ دو لڑکیاں، دو خواتین وہاں پہ اس کنویں کے پاس ہیں اور وہ اپنے آپ کو بچا رہی ہیں
اپنی بکریوں کو پانی پلانے نکلی ہیں. موسیٰ علیہ السلام فَسَقَلَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّىٰ إِلَى الظِّلِّ، تو موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ دیکھا، وہ بیٹھے ہوئے تھے وہاں پر، انہوں نے دیکھا ان دونوں خواتین کو، ان کو پریشان حالت میں دیکھا، اٹھ کے گئے، ان سے پوچھا تمہارا کیا معاملہ ہے، اور پھر ان کی مدد کی، اور مدد کرنے کے بعد واپس اس درخت کے پاس آ کر بیٹھ گئے اور پھر اللہ سے دعا کی. فقال رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے میرے رب آپ مجھے جو بھی عطا کر دیں میں تو فقیر ہوں، محتاج ہوں، آپ کی طرف سے خیر کا منتظر ہوں. اب آپ سوچیں موسیٰ علیہ السلام اس وقت کس حال میں تھے؟ اس حال میں تھے نہ کوئی گھر تھا، نہ کوئی ٹھکانہ تھا، نہ کوئی خاندان تھا، نہ کوئی قبیلہ تھا، نہ کوئی مال و دولت تھی، نہ کوئی روزگار تھا، کہاں جائیں؟ اتنی غیر محفوظ صورتحال، اور پیچھے جان کا خوف کہ اگر واپس مصر گئے جہاں ان کی قوم رہتی ہے، جہاں وہ پلے بڑے ہیں، جہاں لوگوں کو جانتے ہیں، کوئی نہ کوئی معاملہ حل ہو سکتا ہے، وہاں پہ معاملہ یہ ہے کہ ان کے پیچھے قتل کے در پہ وہاں پہ پوری پولیس فوج سپاہی سب لگے ہوئے. تو انتہائی قسم و گوبرسی کی حالت میں راہ فرار اختیار کی اور اللہ کی طرف آئے. ففر الی اللہ، اور پھر اس درخت کے پاس بیٹھے اور بیٹھ کے اللہ تعالیٰ سے دعا کی. تو یہ جو موسیٰ علیہ السلام نے راہ فرار اختیار کی، اس میں ہمارے لیے بڑے اسباب ہیں اور دیکھنے کی چیزیں ہیں کہ ہماری زندگی میں ایسے بہت سارے مرحلے آتے ہیں جہاں پریشان ہو جاتے ہیں، کیا کرے کچھ سمجھ نہیں آ رہا، ہر طرف سے راستے بند نظر آ رہے ہیں، کوئی آگے بڑھنے کا راستہ نہیں ہے، کوئی مشکل سے نکلنے کا راستہ نہیں ہے. اور شیخ صاحب بھی بیٹھے ہیں، میرے پاس بھی دن رات ایسے لوگوں کے کالز آتی ہیں، سوال آتے ہیں، کہیں شادی کا مسئلہ ہے، کہیں طلاق کا مسئلہ ہے، کہیں شوہر بات نہیں سمجھ رہا، کہیں بیوی بات نہیں سمجھ رہی، کہیں کاروبار کا مسئلہ ہے، کبھی روزگار نہیں مل رہا، کیا کریں کچھ سمجھ نہیں آ رہا، تھک گئے ڈھونڈ ڈھونڈ کے، نوکری نہیں مل رہی، کام نہیں چل رہا، جس کام میں ہاتھ ڈالو وہ کام بیٹھ جاتا ہے. بہت سارے مسئلے مسائل ہماری زندگی میں، اور کئی دفعہ ایسے مرحلے آتے ہیں کہ ہم بھی بالکل سچویشن میں آ جاتے ہیں کہ اب کیا کریں. تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا؟ سب سے پہلی چیز تو یہ کہ جب اس درخت کے پاس جا کر بیٹھے تو اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیا، اللہ تعالیٰ سے دعا کی رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اور دعا بھی ایسی کی کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی محتاجی کو، اپنے فقر و فاقے کو، اپنی بے بسی کو سامنے لا کے رکھ دیا. اور یہی اللہ تعالیٰ کو پسند ہے کہ میرا بندہ جب میرے پاس آئے تو اس بات کا اقرار کرے کہ وہ محتاج ہے، وہ مانگنے والا ہے اور میں دینے والا ہوں، میں مالک ہوں وہ غلام ہے، میں آقا ہوں وہ غلام ہے، اور یہ اللہ کو پسند ہے. تو جب ہمارے پاس کبھی ایسی پریشانی تکلیف آئے تو کیا ہم کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم بیٹھ جائیں بس کہ اللہ سے دعا کرنی ہے، اللہ سے مانگنا ہے، اور اللہ ہی دینے والا ہے، اور جو اللہ دے گا اس سے بہتر کوئی دینے والا نہیں. جیسے موسیٰ علیہ السلام نے کہا قال ربی لما انزلت الی من خیر، اللہ آپ جو بھی مجھے عطا فرمائیں اچھا ہی ہے اس کے، اور میں فقیر، کچھ نہیں ہے میرے پاس، حقیقت میں بھی کچھ نہیں تھا. تو اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیں، اللہ سے لگ کر دعا کریں، اور ایسی دعا کریں کہ واقعی آپ کو یقین ہو کہ اللہ آپ کو دے گا، اور اللہ ہی اس سے آپ کو نکالے گا، اور اللہ ہی نکال سکتا ہے، کوئی نہیں نکال سکتا. اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے من توکل علی اللہ فہو حسبہ، جو اللہ پہ توکل کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی. دوسری اہم چیز میں یہ ہے کہ آپ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کا جو حال تھا، بالکل قسم و گبرسی کی حالت، کچھ نہیں ہے، کوئی راستہ نہیں ہے، کچھ زندگی کی کوئی رمق نہیں ہے، کہاں جائیں گے کدھر، کچھ نہیں پتا. لیکن اس حال میں بھی جب وہاں آ کر بیٹھے اور انہوں نے دیکھا کہ سامنے دو خواتین پریشان کھڑی ہیں، ان کو اپنے جانوروں کو پانی پلانا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے جو ان کو صلاحیت دی تھی القوی الامین، طاقت، تو انہوں نے نعمتوں کا فائدہ اٹھایا اور کسی کے کام اس وقت بھی آنے کی کوشش کی. ایک تو یہ ہوتا ہے نا، ہم پریشان ہوتے تو ہم کہتے ہیں بھائی ہم سے بات نہ کرو، ہم بہت ٹینشن میں، کسی کی ہمیں کوئی فکر نہیں ہوتی، بھائی اپنی پریشانی کم ہے، اب تمہاری پریشانی بھی اٹھائیں گے ہم. لیکن موسیٰ علیہ السلام نے ایسا نہیں کیا. موسیٰ علیہ السلام نے اس حال میں بھی جو وہ نیکی کر سکتے تھے وہ نیکی کی، اور آگے بڑھ کے ان دونوں خواتین کے جانوروں کو پانی پلایا، اور پانی پلا کر واپس اس درخت کے پاس آ کر بیٹھ کے اللہ سے دعا کی. تو ہمیں بھی اللہ تعالیٰ جو صلاحیتیں دیتے ہیں، جو نیکی کے موقع دیتے ہیں، ہم کسی بھی حالت میں ہو، خوشی کی حالت میں ہو، غمی کی حالت میں ہو، طاقت کی حالت میں ہو، کمزوری کی حالت میں ہو،
ہم ان نعمتوں کو اگر کسی کے کام میں لا کے اس سے فائدہ اس کو پہنچا سکتے ہیں تو ضرور پہنچانا چاہیے. اور جب موسیٰ علیہ السلام نے یہ کیا تو پھر آپ دیکھیے کیا ہوا کہ وہ خواتین اپنے گھر میں گئیں تو تھوڑی دیر کے بعد موسیٰ علیہ السلام وہاں بیٹھے ہوئے تھے اور موسیٰ علیہ السلام کے پاس وہ آئیں جو اللہ تعالیٰ نے سورۃ القصص میں ارشاد فرمایا ثم جاءت احداهما تمشي على استحياء، ان میں سے ایک، ان دونوں میں سے ایک لڑکی، ایک خاتون ان کے پاس پوری حیا کے ساتھ چلتی ہوئی آئیں اور آ کے ان سے کہا کہ انی ابھی یدعوک، ہمارے والد صاحب آپ کو بلا رہے ہیں. کیونکہ انہوں نے گھر جا کے بتایا ہوگا اپنے والد کو کہ بس یہ ہوا. جب وہاں کھڑے تھے ایک شخص آیا، اس نے آ کے ہم سے کوئی بات نہیں کی، بس پوچھا قال وما خطبکما، تمہارا کیا مسئلہ ہے، تم یہاں کیوں کھڑی ہو، کیا پریشانی. ہم نے بتایا کہ لا نسقی حتی یصدر الرعاء، ہم اپنے جانوروں کو پانی نہیں پلا سکتے جب تک کہ یہ جمگھٹا یہاں سے ختم نہ ہو جائے، کیونکہ ہم شرم و حیا والی ہے. بابونا شیخ کبیر، ہمارے والد صاحب بڑے ضعیف ہیں، وہ آ نہیں سکتے، اس لیے ہمیں گھر سے نکلنا پڑا. اور وہ آیا، اسے پانی پلایا اور خاموشی سے جا کے اپنی جگہ پر بیٹھ گیا. اس نیکی کے بدلے اللہ تعالیٰ نے ان کی پوری زندگی کو بدل دیا. وہ آ کے اپنے گھر لے گئیں. اپنے گھر لے جانے کے بعد اپنے والد صاحب کو بتایا، والد صاحب سے ملاقات کرائی. والد صاحب نے کو کہا کہ ابا جی ان کو کچھ اجرت ادا فرمائیں، اور جو نیک اچھی اجرت ہوئی ہے القوی الامین، کیونکہ قوی اور امین ہے، قوی بھی طاقتور بھی ہے، امانت دار بھی ہے. اور اس کے بعد ان لڑکیوں کے والد جن کا نام تفسیر کتابوں میں آتا ہے شعیب، لیکن یہ وہ شعیب نہیں ہے جو نبی اللہ ہے، اللہ کے نبی شعیب ہے، یہ دوسرے شعیب ہے. انہوں نے پھر موسیٰ علیہ السلام کو آفر کی کہ موسیٰ اگر آپ میرے گھر میں کام کرتے ہیں، میرے لیے کام کرتے ہیں، تو 8 سال اگر آپ کام کریں تو میں اپنی ایک بچی کا نکاح آپ کے ساتھ کر دوں، اور اگر آپ 10 سال کریں تو یہ آپ کی طرف سے خیر. اب وہ موسیٰ جن کے پاس کوئی گھر، کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، کوئی زندگی کا کوئی چانس نہیں تھا، کوئی تعلق نہیں تھا، کوئی مال نہیں تھا، کوئی روزگار نہیں تھا، کوئی قبیلہ نہیں تھا، کوئی رشتہ دار نہیں تھے، کچھ نہیں تھا. سب سے پہلے اللہ سے پورے یقین کے ساتھ دعا کی. نمبر 2، جو اللہ نے ان کو نیکی کرنے کے موقع دیے تھے، ان نیکی کرنے کے موقع سے فائدہ اٹھایا. اللہ تعالیٰ نے ان کو پوری زندگی عطا فرما دی. نوکری بھی مل گئی، ٹھکانہ بھی مل گیا، بیوی بھی مل گئی، خاندان بھی مل گیا، امن بھی مل گیا. کیسے؟ ففر الی اللہ، اللہ کی طرف آ جاؤ. کئی لوگ آپ جانتے ہیں پریشانی کی حالت میں ہوتے ہیں، ڈپریشن یا اسٹریس میں ہوتے ہیں، تو کیا کرتے ہیں؟ معاذ اللہ برائیوں کی طرف بڑھ جاتے ہیں. کوئی شراب پینے لگتا ہے، کوئی نشہ کرنے لگتا ہے، کوئی اور کچھ کرنے لگتا ہے. اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا سوائے مزید تباہی اور بربادی کی، مزید ذلت کے، مزید فقر و فاقے کے. انسان تو ان مشکلات پریشانیوں سے جب ہی نکل سکتا ہے کہ جب وہ ففر الی اللہ، اللہ کی طرف فرار اختیار کرے، اللہ کی طرف بھاگ کے دوڑ کے آئے. اور چوتھی چیز یہ کہ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام وہاں پہ آ کے بیٹھے، انہوں نے اللہ پہ یقین کے ساتھ اللہ سے دعا کی. اللہ تعالیٰ نے ان کی ان مشکلوں کو نکال دیا. سے ہمیں پتہ چلا کہ یہ جو مشکلیں ہوتی ہیں زندگی کی ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا قرآن میں وعدہ ہے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، ہر مشکل کے ساتھ آسانی، بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی. اور یہاں پہ علماء نے کہا العسر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ال کے ساتھ استعمال کیا، اور یسر جو ہے، العسر اس میں معرفہ ہے، یسر اس میں نکرہ ہے. یسر کا معنی ہے، نکرہ کا معنی ہے کہ بہت ساری آسانیاں، ایک بڑی مشکل کے بعد، ایک بڑی تکلیف کے بعد آسانی ہی آسانی. اس زندگی کی مشکلات کے بعد جو کامیاب ہو گیا اس کے لیے جنت میں نعمتیں ہی نعمتیں، عیش ہی عیش. لیکن کیا کہ اس دنیا کی مشکل کے وقت راہ فرار اختیار کرے تو اللہ کی طرف. اور پھر یہ کہ اللہ کے فیصلے تو وقت لیتے ہیں لیکن مکمل اور بہترین ہوتے ہیں. ہم موسیٰ علیہ السلام آئے، وہاں کے بیٹھے رہے، پتہ نہیں کتنا عرصہ بیٹھے رہے، اللہ بہتر جانتے ہیں، تو ہمیں نہیں ملتا کتنے عرصے کے بعد ان کے گھر گئے، کیا ہوا. لیکن 8 سال محنت کی اور اس کے بعد آپ دیکھیے کہ گھر بھی مل گیا، بیوی بھی مل گئی، سب کچھ مل گیا. تو موسیٰ علیہ السلام کا جو اسوہ ہے، تو قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، ان کی زندگی کے حالات معاملات واقعی پڑھنے کے قابل ہیں.
اور سیرت موسیٰ علیہ السلام پڑھنی بھی چاہیے. میں نے بھی خاص طور پہ پاکستان سے باہر جا کے ایک جگہ، ایک جامعہ اسلامیہ مدینہ کے ایک شیخ ہیں، ان سے جا کے میں نے 2 دن پڑھا، صرف سیرت موسیٰ کا کورس کر کے آیا. اتنی شاندار قرآن کریم کے اندر ان کا ذکر ہے، اور اتنے اندر اسباق ہیں، اور اتنے باریک نقطے ہیں کہ پورا باقاعدہ قرآن میں جہاں جہاں موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آیا وہاں وہ آیات انہوں نے جمع کی، ان آیات کو جمع کر کے ایک ترتیب کے ساتھ پڑھایا کہ کہاں کہاں اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کے نمونے دکھائے، کہاں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی طاقت کا مظاہرہ کیا، کہاں کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے کیسے معجزے کیے، کیسے اللہ تعالیٰ نے ان جادوگروں کے دل بدلے، کیسے موسیٰ علیہ السلام کا اللہ سے تعلق تھا، کیسے اللہ سے دعائیں کرتے تھے. تو باقاعدہ یعنی پڑھنے والا موضوع ہے سیرت موسیٰ علیہ السلام. تو موسیٰ علیہ السلام کہانی کے اندر ایک مختصر سا جو حصہ ہے وہ یہ ہے کہ راہ فرار اختیار کرے انسان، جب پریشان ہو جائے، بے بس ہو جائے، تو ان کی زندگی کے اندر، ان کے معاملات کی سیرت کے اندر ایسے واقعے موجود ہیں جہاں انسان ان مشکلات سے نکلنے کا حل ڈھونڈ سکتا ہے اور مشکلات میں صبر کر سکتا ہے. اور وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سے دعا کی جائے، پورا یقین اللہ کے ساتھ. نمبر 2، بجائے ادھر ادھر فرار اختیار کرنے کے اللہ کی طرف بندہ فرار اختیار کرے. نمبر 3، جو اللہ تعالیٰ نے اس کو نیکی کرنے کے مواقع دیے ہیں وہ کسی بھی حال پہ ہو، ان نیکی کو ضائع نہ کرے، ان نیکی کی بدولت اللہ تعالیٰ ان کو مشکلات سے نکال دیں گے. اور یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے جو فیصلے ہیں وہ وقت تو لیتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ الحکیم ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے فیصلے مکمل اور بہترین ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر قسم کی آزمائشوں سے بچائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں موسیٰ علیہ السلام کی سیرت کو پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.